الرحیم باب ما جاء فی بناء المساجد، مساجد کی تعمیر اور اس کی فضیلت، یہ ابواب اپنے بخاری میں پڑھا ہے، یہی الفاظ ہے، تھوڑا سا فرق ہے ابو داؤد میں اور ان میں، چونکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ صرف اتنا سا فرق ہے کہ بخاری میں تکرار ہے اور اس میں تکرار نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ جامع ہے۔ یہ الفاظ آپ کے سامنے گزرے ہیں، دیکھ لینا۔ باب ما جاء فی بناء المساجد وبه قال حدثنا محمد الصباح بن سفیان قال اخبرنا سفیان بن عیینة عن سفیان یعنی الثوری عن ابی فزارة یزید بن الاسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشییع المساجد، مجھے مسجدوں کو اونچا کرنا زیادہ حد سے زیادہ اس کا مجھے حکم نہیں ہوا ہے۔ ایک معنی یہ، دوسرا یہ کہ ان کی دیواریں اتنے یہ کہ لمبی چوڑی کر دینا کہ جس پر زیادہ اخراجات ہو جائے، اس کا مجھے حکم نہیں ہوا اور اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خلاصہ یہ نکلا کہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے مساجد کی تعمیر میں، چونکہ مال غیر دل بے رحم، بولو مال غیر دل بے رحم، مال دوسروں کا ہوتا ہے تو انسان بے رحم بن جاتا ہے، جیسے محتوی حضرات ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اسی طرح، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں مسلمان حصہ اس میں لیتے ہیں، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیواریں زیادہ اونچی بھی نہ کی جائیں اور لمبی چوڑی زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اخراجات بھی ہے کہ اس پہ یہ ہے کہ نہ کریں۔ آپ گئے یہاں عمر کوٹ میں، یہ عمر نے جو ایک خاتون پر عاشق ہو کر کے اس نے یہ جو کوٹ بنایا ہے، اور یہ تھر کے جو لوگ ہوں گے وہ بعض دیواریں مولانا اس قسم کی چوڑی ہے کہ اس پر آپ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہو کر کے گھوڑ دوڑائیں، اتنی چوڑی دیوار ہے، جا کر کے دیکھیں، سمجھتا ہے؟ ایک غریب کی ایک خاتون پر وہ عاشق ہو کر کے اس نے جیسے بنایا، کچھ بھلا پڑ گیا۔ تو بقدر ضرورت یہ ہے کہ ما امرت بتشییع المساجد، مسجدوں کو زیادہ اونچا کر دینا اور ان کو طویل کر دینا یا زیادہ یہ ہے کہ مضبوط بنانا سب تراجم ہے، اس کا مجھے حکم نہیں ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، یہ لام چونکہ توطیۃ للقسم ہے، تمہید للقسم، واللہ لتزخرفنہا، خدا کی قسم آپ مسجدوں کو آراستہ پیراستہ کریں گے، رنگ و روغن کریں گے۔ فرماتے زخرفتن قائمتن کائنتن کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اللہ آپ کا بھلا کرے مسجدوں کو آراستہ پیراستہ، آپ جا کر کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ان کو چرچوں کو دیکھو، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا اور یہودیوں کے جو کلیسہ ہوتے ہیں اور کلیسہ اس کو جا کر کے دیکھو، بیجا قسم کے رنگ روغن کس قسم کے آپ بھی اپنی مسجدوں میں اسی طرح کریں گے۔ اب یہ ایک پیشن گوئی ہے فیما یستقبل و مستقبل کی، کہ آپ کے آئندہ چل چل کر کے مسجدوں میں اس قسم کے اخراجات آپ کریں گے کہ بیجا قسم کے، جس کی ضرور ظاہر ہے کہ مال دوسروں کا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابن عباس اب یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابن عباس نہ نبی ہے نہ غیب دان ہے، اور وہ مستقبل کی خبریں کس قسم کے بغیر معجزہ کی، تو اس لیے فرماتے کہ ضرور بھی ضرور یہ بات آپ نے نبی سے سنی ہوگی، اس لیے کہتے ہیں قول الصحابی فیما لا یدرک بالقیاس حکمہ حکم الرفع، بولو قول الصحابی فیما لا یدرک بالقیاس، صحابی کا قول ان مسائل میں جو قیاسی نہ ہو، غیر قیاسی امور کے اندر صحابی کا قول حکمہ حکم الرفع، اس کا درجہ حدیث مرفوع کا ہوتا ہے، تو یہ قیاسی چیزیں تو نہیں ہے۔ مستقبل کی خبریں جو بھی دے گا ہم دیں گے اور آپ دیں گے وہ غلط ہی نکلیں گے، جیسے کہ قادیانی نے کہا کہ خدا کی قسم میرے مرنے سے پہلے محمدی بیگم سے میرا نکاح ضرور ہوگا، اس کے شوہر کو خدا کینسر کا حوالہ کرے گا، بیماریوں کے حوالہ کر دے گا، شوہر اس کا وہ ذلیل ہو کر کے مرے گا، میں اگر خدا کا سچا نبی نہیں ہوا تو پھر بتا دینا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، ضرور محمدی بیگم کا مجھ سے نکاح ہوگا، اور مردار خود مر گیا، محمدی بیگم کا نکاح اس سے نہیں ہوا، اور وہ آدمی مسلمان تھا جس نے اللہ آپ کو محمدی بیگم سے جس نے نکاح کیا تھا، خوبصورت خاتون تھی، بڑا مذاقی تھا میرے طرح، وہ جلسوں میں آ کر کے کہتا تھا کہ او لوگو اپنے اس لونڈے باز نبی کو روکو، میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا، اپنے اس لونڈے باز اس ذلیل نبی کو روکو جو میری بیوی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بابا جا جا کر کہتا ہے کہ اس کی پیشین کو، اس کا یہ کہ معجزہ کیا ہے، معجزہ یہی ہے کہ محمدی بیگم کا مجھ سے نکاح ہوگا، تو وہ جھوٹا نبی تھا، جھوٹا ہی نکلا۔ ابن عباس بتاتے کہ بخدا آگے چل کر کے آپ اپنی مسجدوں کو اس طرح ان کو آراستہ پیراستہ کریں گے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا، تو ابن عباس یہ بات کیسے کرتا ہے؟ تو میں عرض کروں یقینی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تبھی تو کر رہا ہے،
اور نبی تو ایسی بات کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی نے اشراط ساعت اور معجزتاً بہت سی چیزیں بیان کی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہیں سے قانون نکلا کہ قول الصحابی فیما لا یدرک بالقیاس، صحابی کے اقوال جو ان امور کے اندر جو مدرک بالقیاس نہ ہو، حکم الرفع اس کا درجہ حدیث مرفوع کا ہوتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رجال ونحن فی مقابلۃ لسنا برجال، ہم صحابہ کے مقابلے میں رجال نہیں۔ امام شافعی نے کہا ہم رجال ونحن رجال، صحابہ اگر رجال ہے تو ہم کیا ہے؟ ہم بھی تو رجال ہے۔ اس لیے میرے لیے حدیث مرفوع دلیل ہے، احادیث موقوفہ، مرفوع موقوف مقطوع سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ احادیث موقوف اقوال الصحابہ، فعل صحابی، تقریر صحابی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہم رجال ونحن رجال۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ امام شافعی بڑا گستاخ ہے۔ کیوں یہ گستاخی کی؟ امام ابو نے فرماتا ہے کہ صحابہ رجال ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں رجال نہیں، رجال ہے۔ بولو، یہ امام صاحب کا قول ہے، عجیب قول ہے کہ ہم اب صحابہ کے مقابلے میں رجال نہیں بلکہ کیا ہے؟ رجال ملنگو۔ اور ایک ہوتا مرد اور ایک ہوتا فارسی میں اور بلوچی میں کہتے مردک، معمولی قسم کا آدمی۔ ہم معمولی قسم کے صحابہ کہاں ہیں؟ رجل تو رجل ہوتا ہے، رجل مردک، سمجھے؟ مردک مردک یہ ہمارے بلوچی اور فارسی میں، تمہارے اردو میں تو کیا ہے؟ دا پختو کے سوائے دا سڑائے دا تسخیر چیز دے لَتُزَخْرِفُنَّا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ۔ اس لیے مسجدوں کو آراستہ پیراستہ نہیں کرنا۔ اب بات ذرا سمجھ رہے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، سیدھے سادھی۔ اس کے بعد عمر نے مضبوط کچھ کیے، لیکن اس میں یہ رنگ روغن نہیں، حضرت منقش قسم کے پتھر، ساکھو کی لکڑی حضرت عثمان نے لگا۔ عثمان غنی مالدار تھا۔ اب لوگوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ دا چش دے، شیخین نے یہ نہیں کیا، اور آپ امیر ثالث یہ کہ خلیفہ ثالث آپ اس طریقہ پر یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنت، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ کی رضا کے لیے جس قسم کا بنائے گا، اللہ اسی طریقے پر۔ آپ کو یاد ہوگا اس حدیث پر میں نے بحث کی تھی، بخاری میں نے آپ کو بتایا من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ بیتاً فی الجنت یا مثلہ فی الجنت۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مثل فی البنا ہے، مثل فی المبنی نہیں ہے زبردست بات تھی، لیکن آپ غبی قسم کے لوگ ہیں۔ وہ مثل کی جو تشبیہ میں نے آپ کو بخاری میں بتایا تھا کہ مثل فی البنا ہے، مثل فی المبنی نہیں ہے، لیکن تاہم حضرت عثمان نے مثل فی المبنی کا اللہ آپ کا بھلا کر مانا اس سے لیا۔ فرمایا جتنا عظیم مکان یہاں بنا گا اتنا عظیم جنت میں ملے گا۔ حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مثل فی البنا ہے، مثل فی المبنی نہیں ہے۔ حضرت نے مثل فی المبنی پر بھی اس کو معمول کر دیا اور فرمایا پیسہ میرا اپنا ہے۔ اس لیے اب مسجد میں زیادہ خرچہ کرنا، ایک تو یہ ہے کہ جو حضرات واقفین ہیں جو مسجد کے لیے پیسے دیتے ان کی اجازت ہو، دوسرا ضرورت سے زیادہ نہ ہو، تیسرا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ بطور تباہی اور فخر کے طور پر یہ تباہ الناس و فخر کریں گے، ہماری مسجد دیکھو، اس کے مینارے دیکھو، اس کی دیواریں دیکھو، اس کی شیشے دیکھو، اس کی کھڑکیاں دیکھو، ارے بیکار قسم کی لکڑی آپ نے لگائی ہے، ہم نے تو برماٹک لگائی ہے، جو امریکہ سے جو لکڑی آتی ہے برماٹک ہم نے لگائی۔ تو اب بطور فخر و مباحت کو دوسروں کی مسجد کو چھوٹا دکھانا، اپنی مسجد کو اپنی بڑائی دکھانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مال دوسروں کا ہو جب تک ان کی اجازت نہیں، باقی آپ کا اپنا مال ہے تو آپ لگا دیں، حضرت عثمان کا اپنا مال تھا، اس کو سمجھ میں آ گیا، اور بطور فخر کے بھی نہیں تھا۔ یہ ہے جنیدہ پتر، فقیر آدمی تھا، سمجھے بھی، غنی بھی تھا، فقیر بھی تھا، سمجھے۔ مسجد جب بنائے مسجد کی سیڑھیوں پہ حضرت عمر ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوتے تھے، ابو بکر ایک سیڑھی نیچے، عمر دو سیڑھیاں نیچے کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہم نہیں بیٹھتے، ابو بکر نیچے، عمر اس سے نیچے کہ میں ابو بکر کے برابر کا بھی نہیں، عثمان اسی جگہ پر بیٹھتے تھے جہاں محمد رسول اللہ بیٹھتے۔ لوگوں نے کہا دا چش دے، شیخین میں سے ابو بکر ایک سیڑھی نیچے اور عمر ایک سیڑھی نیچے، اور آپ فوراً اڑ کر کے اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر محمد رسول اللہ بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ دونوں کے دونوں اتنے بڑے تھے، اگر وہ اس جگہ پر بیٹھتے تو لوگوں کو وہم و گمان ہوتا کہ بھائی یہ محمد سے برابری کے دعویٰ تو نہیں ہو رہے، سمجھے، اس کا وہم۔ میں کہاں، شیخین کہاں، محمد کہاں، میں جہاں بھی بیٹھا ہوں عثمان ہے، محمد سمجھتا ہے۔ یہ ہر ایک کی دلیل تھی، ہر ایک وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَلَا تُگَڑْگِڑُوا، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، منڈے کچھ بلا پڑا چلیے گا۔
قال ابن عباس لا تزخرفنا كما زخرف اليهود والنصارى. وبه قال حدثنا ابن عبد الله الخزاعي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن أيوب بن خلافة عن أنس رضي الله وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتى يتباهى الناس في المساجد، یہاں تک کہ لوگ فخر کریں گے، فخر دکھائیں گے اپنے مسجدوں کے اندر. سمجھ رہی میں کہ تو فخر نہ کرے لوگ. قال لا تقوم الناس حتى يتباهى الناس في المساجد. وبه قال حدثنا رجاء بن مرجع قال حدثنا ابو من الدلال قال حدثنا سيد بن ثابت عن محمد بن عبد الله بن اياز عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر ان يجعل مسجد طائف، طائف کی مسجد کی بنیاد وہاں رکھے ہے سکان تواغیتهم، جہاں پر ان کے بت ہوتے تھے، سرکش، جو سرکشی کا سبب تھے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کل ما یطغیک ویلہکک عن اللہ فهو طاغوت. بولو کل ما یطغی کا، جو تیرے اندر سرکشی پیدا کر دے، ویلہی کا، اللہ سے آپ کو غافل کر دے، غیر اللہ کیوں، فہو طاغوت، وہ طاغوت ہے. سمجھتا ہے؟ طاغوت سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ امرو ان یجعل مسجد الطائف ہے سکان تواغیتهم، یہ اس لیے کہ خدا نے شرک کو اور طاغوت کو، بتوں کو ذلیل کر دیا. دیکھو توحید اس کی جگہ پر آگے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء التوحید وزهق الباطل وذهب الشرك. وبه قال حدثنا يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو اتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم. ان کی روایت اتم ہے، فرماتے اسی کو نقل کروں، یہ دونوں کہہ رہے. قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا ابي انصار قال حدثنا فرعون عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا باللبن والجريد. مسجد نبوی حضرت کے زمانے میں وہ تعمیر شدہ تھی کچی اینٹوں سے، والجرید کھجوروں کی چھڑیوں سے. وعمده من خشب النخل، وعمده، اور اس کا اللہ کا بھلا کریے کہ اس کے یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ پلر، اس کے پلر اور اس کے ستون من خشب النخل، کان من خشب النخل، کھجور کی لکڑیوں کی تھی. جندا پترا عمده مبتدا بنے گا، من خشب النخل اس کے لیے خبر بنے گا. درمیان میں قال مجاہد، مجاہد عمد مفرد کے بجائے فرماتے وہ عمده. سمجھتا ہے؟ عمد کہتے ہیں. عمد خود بھی اللہ کا بھلا کریے کہ اماد کی جمع، عمد بھی جمع بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن الفاظ عمد، عمد اور فی عمد ممددہ. بولو فی عمد ممددہ. لو لم یکن عمدا جمعا، اگر عمد جمع نہ ہوتا، لما وصفت بالمؤنث الواحد، مؤنث واحد کے ساتھ موصوف نہ ہوتا. لیکن طالبات فالمقدم مثلو فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جندا پتریا. سمجھے؟ لہذا عمد ہے یا عمد ہے. قال مجاہد وعمده من خشب النخل، قال مجاہد وعمده، عمد کی وجہ عمد کا لفظ آ گیا. یہ درمیان جملہ معترضہ ہو گیا مبتدا خبر کے درمیان. فلم یزد فی ابو بکر شیئا، ابو بکر نے اضافہ نہیں کیا. وزاد فی عمر، عمر نے کچھ اضافہ کر دیا. وبناء علی بناء فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس بنیادوں پر اس کی تعبیر کر دی جو حضرت کے زمانے میں کچی اینٹوں سے، والجرید کھجور کو چڑیوں سے. وعاد عمده وغیرہ عثمان، اور حضرت عثمان نے اس کے پلر اور آپ نے یہ کہ لوٹا دیا. وغیروں کو بدل دیا عثمان نے. فزاد فی زیادتاً کثیرتاً، اس میں زیادتی کر دی. وبنا جدارہ بالحجارۃ المنقوشۃ، اس کی دیوار اپنے بنا دی نقش والے پتھروں سے، منقوش نقش والے پتھر. والقصۃ، چونے سے. چونے سے، چونے کی عمر 100 سال ہے اور سیمنٹ کی عمر 60 سال ہے. سب کو سبحان اللہ. اور چونے کے اندر پھر آپ بوری کے ٹکڑے ڈالے، بھوسے ڈالے اور اونٹنی کے دودھ ڈالے تو 100 سال سے بھی زیادہ کرتا ہے. چونے کی عمر زیادہ ہے. چونے کا عمر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زیادہ ہے. چنانچہ وہ دیواریں اب بھی ٹکڑے ہے، دیوار ہے. آپ جائیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل محراب ہے، اب آپ کو بتائیں گے یہ پلر ہے، یہ پلر ہے، یہ پلر ہے، یہ پلر ہے. تو اس کے اوپر لکھا ہوا حد المسجد النبوی، حد المسجد النبوی، حد المسجد النبوی. اب اس میں اضافہ اس پلر کا ہو گیا، اس کا ہو گیا، اس پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. خلاصہ یہ نکلا کہ مزید علیہ یہ ہے اصل محمد کی مسجد، اور وہ اس پر مزید ہے. مزید علیہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے، لہذا پورا مسجد نبوی. لیکن اصل مسجد نبوی یہ ہے جنیدہ پتریا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. اور وہاں پر پھر حضرت نے کھڑکیاں دروازے بھی بند کر دیے. ایک پلر کے اوپر آپ کو لکھا ہوگا، نظر آئے گا، ہادی خوخت ابی بکر. کسی کے اللہ کی کھڑکی دروازے یہاں نہ کھلے، سب کو بند کیا جائے. الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کا یہ کہ ان کی کھڑکی دروازہ ان کا یہ مسجد میں کھلنے دو، باقی کسی کو نہ دو. شیعوں نے اس کی جگہ پر حضرت علی والے لگا دیا. ترمذی نے بھی اسی کو نقل کر دیا. ترمذی جلد ثانی نے بھی اسی کو نقل کر دیا. لیکن علی کا نام لکھا ہوا نہیں. جائیں گے مسجد نبوی میں، چونکہ عرب لوگ حدیث کو جانتے ہیں، وہ آپ کی طرح کچے لوگ نہیں ہیں.
سمجھے؟ تو اس لیے جا کر کے دیکھیں لکھا ہوا خوخت ابی بکر. ہاں منڈیا اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی زیارت کریں آپ کو تو ادھر اصل پلروں پر آپ کو لکھا حد المسجد نبوی، حد المسجد نبوی. ارے یہ سب بخاری میں بالکل یہی عبارت گزری. قال مجاہد فرماتے ہیں کہ وجب عمدہ من خشب النخل ہو گیا. فرمایا وقال مجاہد وزاد فی عمر وبنا والا بنا فی حد رسول اللہ بن وعاد عمدہ وغیرہ، اس کو بدل دیا عثمان فزاد فی زیاد کثیر وبنا جدار بالحجارت منقوط من القصۃ، چونے سے، وجعل عمدہ من حجارت منقوشہ، اور اس کے پلر اور ستونوں کو آپ نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے نقش والے پتھروں سے، وسقفہ بالساج، اور ساکھو کی درخت سے. یہ ساکھو کی لکڑی انڈیا سے آتی ہے سمجھے، اس سے آپ نے اس کے چھت بنا دی. قال مجاہد وسقفہ الساج، ساکھو کے اللہ آپ کا دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، درمیان میں پھر ہو گیا. وقال مجاہد عمودہ، اسی طریقہ پر عبارت میں نے چھوڑ دی تھی، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ خیال کریں. قال ابو داود القصۃ الجس، الجس وہی چونا ہے جندا پترا. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا، میں نے ترتیب آپ کو بتا دی. اگر آپ اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بوریاں بھی ڈالیں گے چونے میں اور اونٹنی کے دودھ اس میں ڈال دیں تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوگا. اونٹنی کے دودھ سمجھ رہی میں نہیں. لسبیلا والے آڑے تو ڈٹھائیں، لسبیلا والا وہ جو جہاں پر برطانیہ اور فرانس کے لوگ آ کر کے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سمجھے، اور جہاں انہوں نے اس طریقے پر ندی ہے اور اس میں پانی ہے، یہاں بھی کمرے اٹیچ کمرے. گئے آپ کیا کہتے اس کو؟ ہنگلاج، وہ ہندوؤں کا، مارتے رہتے بیوقوف. ہنگلاج تو میں گیا ہوں، وہ ہندوؤں کا، وہ بھی لسبیلے میں انڈیا سے آتے، پیدل آتے، انڈیا سے پیدل آتے ہنگلاج کے لیے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں. لیکن یہ دوسری جگہ ہے. یہ جو آپ آگے جائیں گے ولبھ پٹ کی طرف جائیں گے، آگے جو ولبھ پٹ سے اوپر ہے، پہاڑوں میں ہے یہ پہاڑوں میں مولانا ادھر ندی ہے، پانی ہے، ندی ہے، اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہے پہاڑ ہے. پہاڑ کے اندر ایک کمرہ، کمرے سے دوسرا کمرہ، اوپر سے بھی آپ نہیں آ سکتے، نیچے سے بھی نہیں آ سکتے. یہ کیا مخلوق تھی؟ آپ اوپر سے بھی حملہ نہیں کر سکتے، نیچے سے آؤ گے تو خود مرو گے، ندی کے اندر خود مرو گے. سمجھ رہی میں؟ اس طرف ہو جاؤ گے کہ یہاں کے لوگ آپ کو تیروں کا نشانہ بنائیں گے، اس طرف اس کے اوپر آؤ گے تو وہاں کے اس کے برابر وہ آپ کو تیروں کے نشانہ. کہتے ہیں یہاں کوئی خاتون تھی، اس کی فوج تھی. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے وہ سینکڑوں کمرے آگے جا کر ہم نے کچھ تو دیکھا، لیکن ہمیں مولوی محمد خان نے بتایا جو وندر میں ہے. اس نے کہا استاد جی آپ نے کچھ نہیں دیکھا، وہ شاگرد ہے میرا بڈھا سمجھے. انہوں نے کہا کہ استاد جی اس کے پیچھے پہاڑوں میں ایسے غار ہے جو لوگ گئے واپس نہیں آئے. برطانیہ فرانس کے لوگ آ کر ان کو دیکھتے ہیں، آپ نے ادھر بھی نہیں دیکھا. تو اس کے اندر جو برتن رکھنے کی جو ان کی جگہ ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیچڑ کے بنے، بالکل چمکتا دمکتا چونا. لیکن اس کے اندر میں نے عرض کیا کہ وہ اونٹنی کی دودھ ڈالتے ہیں، اور اونٹنی کے دودھ سے پھر یہ سیمنٹ میں آپ کا کچھ نہیں. سیمنٹ کا طبعی عمر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ 60 سال ہے. سمندر کے قریب ہو تو 40 سال ہے، سمندر کے قریب ہو تو 40 سال ہے، ویسے 60 سال اس کی طبعی عمر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ ایکسپائر ہو گیا. ایکسپائر ہو گیا لہٰذا اس بلڈنگ کو مزید ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، اس کو گرا دو. دبئی میں یہی ہوتا ہے ایکسپائر، اور آدمی 60 سال میں ایکسپائر ہو جاتے. اب مثلا میں چانس پر چل رہا ہوں سمجھے میں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اب ہم چانس پر ہیں. لیکن میں دوسروں کی بات میں اللہ کے فضل سے جوان ہوں سمجھے میں نا تیج. قال ابو داود القص، فرماتے ہیں کہ القصۃ والجس ہو گیا، مولانا بتا دیا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى شيبان عن فراس ان عطيه بن عمر قال ان مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت سواری، اس کے پلر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جذوع النخل، کھجوروں کے تروں، کھجور کے تنے کے تھے. اعلیٰ مذلل، اوپر اس کا حصہ مذلل بجرید النخل، کھجور کی چھڑیوں سے سایہ دار بنایا، چھت بنایا. ثم انها نخرت فی خلافت ابی بکر، ابو بکر کے خلافت کے دوران وہ کمزور پڑ گیا، چھت کمزور پڑ. فبنا بجوز النخل، کھجور کے تنوں سے، وہ بجرید نخل، کھجور کی چھڑیوں سے بنایا. ثم انها نخرت فی خلافت عثمان، پھر حضرت عثمان، ابو بکر کی خلافت اللہ کو 2.5 سال رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے دوران فبناها بالاجر، انہوں نے یہ کہ پکے اونٹوں سے بنایا. فلم تزل ثابتۃ حتی الان، یہاں تک کہ 200 کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ابھی تک وہ زندہ ہے
سمجھتا ہے؟ بلکہ وہ صحابی جو حضرت ابن عمر اپنے زمانے میں بتاتے کہ اب تک موجود ہے، ابن عمر کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوارث بن تيان قال لما قدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ مدینہ گئے فنزل فی علو المدینہ فی حی، آپ مدینہ کے بالائی علاقوں میں، فی علو المدینہ مدینہ کے بالائی علاقے، فی حی ایک قبیلے میں یقال لهم بنو عمرو بن عوف، یہاں آپ ٹھہرے۔ فاقام فی 14 لیلۃ، 14 دن آپ یہاں رہے، جمعہ کی نماز کوئی نہیں پڑھی، خیال کر لینا دیہات۔ ثم ارسل الى بني النجار، پھر بنو نجار کے پاس پیغام بھیجا، فجاءوا متقلدین سیوفهم، وہ لوگ تلوار لٹکاتے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آگے لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا، ہتھیار ہوتے تھے، یہ لوگ آگے تلوار لٹکائی ہوئی، انسان کی زینت ہے بولو۔ قال فقال انس، حضرت انس نے فرمایا فکانی انظر الی رسول اللہ علی راحلتی، جب حضرت انس روایت کو بیان کر رہا ہے فرماتے گویا کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں سواری پر، اور ابو بکر ردف، اور ابو بکر ان کے پیچھے، وملأ بنی النجار حولہ، اور بنو نجار کے سردار وہ آپ کے دائیں بائیں، حتی القا بفنا، جب آپ آئے مدینے سے، وہاں سے مکہ سے، حتی القا بفنا ابی ایوب، ابو ایوب کے گھر کے صحن میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ اپنے یہ ہے کہ اونٹ کے کجا وہ اتار دیے، ڈال دیے۔ وکان رسول اللہ یصلی حیث ادرکت الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر بھی نماز کا وقت آ گیا اب نماز پڑھتے، اس لیے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سابقہ امتوں کی نمازیں تو ان کی عبادت گاہوں میں ہوا کرتی تھی، باقی جگہ نہیں، میری تو خصوصیت ہے، احلت لی الغنائم، غنائم میرے لیے حلال ہے، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور مسجد اللہ زمین میرے لیے پوری کی پوری مسجد ہے، فحیث ادرکتنی الصلاۃ، جہاں پر نماز آ جائے گی میں وہیں پر پڑھوں گا، یہاں آپ رہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت انس جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو کأنی انظر، حالانکہ یہ امور ماضوی ہے لیکن ان امور ماضویہ کو حالیہ پہ لا کر کے استقبالیہ بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے تصور شیخ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی امر ماضی کی سنگینی کو بیان کرتا ہے تو مضارع سے اس کو بیان کرتا ہے، یہ واقع ہو چکا ہے، نبی کو دیکھ چکا تھا، ابو بکر کو دیکھ چکا تھا، ملو بن النجار کو دیکھ چکا تھا، لیکن یہ امور ماضویہ کو استقبالیہ میں بیان کرتا ہے، یہ اس کی عظمت کو کہ شیخ کو میں بھولا نہیں، میرا شیخ محمد ہے۔ تصور میں تجھے لا کر ہماتن گوش رہتا ہوں، بولو۔ قرآن کا قانون بھی یہ کہ امور ماضویہ کو استقبالیہ سے جب ان کی سنگینی اور عظمت یا اہمیت کو بیان کرتا ہے تو امور ماضویہ کو استقبالیہ سے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اے بنی اسرائیل ایک جماعت کو نبی کے تم قتل کرتے ہو، قتل کر رہے ہو یا کرو گے؟ کہاں انہوں نے کہاں قتل نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے، سمجھتا ہے، ان کے سابقہ لوگوں نے کر دیا، لیکن اس کو لے کے حال اور استقبال پہ اس کو بیان کرو، جڑی سمجھ جڑی میں ہو کہ نہیں؟ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ ہاں اور اگر کسی چیز کو جاری رکھنا ہے چلو جاری رکھو 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 مضارع میں رکھو 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 مضارع میں جاری رکھنا ہے، اور کسی کو یقینی بنانا ہے جاری رکھو لیکن یقینی ہے، پھر اس کو مضارع پر عطف کریں گے، ایک یہ کہ جاری رکھو 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 رکھو، المضارع یفیل الاستمرار فی المستقبل ہے، لیکن اس میں ایک یقینی چیز ہے، جاری رکھو لیکن یقینی ہے، بالکل یقینی، تو پھر جاری رکھا، حالانکہ رکھو لیکن رکھا۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم، يتلون کتاب، علم کے اندر آپ کے پختگی اس وقت ہوگی کہ مستقل کتاب اللہ کی تلاوت کرو گے ہمیشہ۔ یتلون یقینی بات ہے کہ نمازوں کو قائم کرنا، اس یقین کے لیے اقامو مضارع پر عطف کیا، اقامو کو یتلون پر عطف کیا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں آمد ماضی بمانے در مضارع چند جا، آمد ماضی بمانے در مضارع چند جا، وقت عطفش بر مضارع بعد موصوف ابتدا، وقت عطفشی عطف کیا مضارع پر استابت، یہ اس طریقے، اور مولانا یہ صوفیہ کا مذہب ہے، تصور ہے شیخ، سمجھے؟ حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا کر کے کبھی کہتا آئے دیوار کے ساتھ لگ گیا روتا، ارے کیا ہو گیا علامہ بن نوری؟ فرمایا کہ میرے استاد مجھے یاد آ گیا، جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے جب یہ حدیث پڑھائی تو مجھے یاد ہے کس طرح بیٹھا ہوا تھا اور آپ کو کھانسی آ گئی، اس جگہ پر یہ جملہ کہتے ہوئے کھانسی آ گئی، اس لیے آج مجھے یاد آ گیا، میں چیخ مار رہا ہوں، بولو بن نوری زندہ باد، سمجھتا؟ تو امر ماضوی کو حضرت بیان کرا گویا کہ میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔
فکانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ردف، ابو بکر پیچھے بیٹھے ہوئے، ملا بنی نجار، اور بنو نجار کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سردار، حولہ آپ کے دائیں بائیں، وہ ملا بنی نجار کائنون حولہ حتی القا بفناء ابی ایوب، ہر ایک کہہ رہے تھا کہ ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ۔ حضرت نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ اس کے دل میں ڈالے گا جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں میں اس کے گھر پہ مہمان ہوں، سمجھے؟ آئے ہے دعا کر رہے، اے کسوا میری طرف آ جا، آ جا آ جا آ جا میری طرف آ جا۔ اونٹنی جا جا کر ابو ایوب کے گھر کے صحن پہ بیٹھ گئی، اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے 2 منزل تھے، سمجھے؟ حضرت سے فرمایا کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے لیے آسانی، میں نیچے رہتا ہوں، آپ اوپر رہیں۔ حضرت نیچے رہے اور رات کو کھانا کھلایا پلایا، میرے نبی کو خدمت کی، اور ابو ایوب اوپر گئے، اوپر جا کر کے سویا، جیسے دائیں کروٹ پہ سو گیا، ارے بابا ابو ایوب آپ نے کیا گناہ کیا، محمد نیچے اور آپ اوپر، کیا ہوگا تیرے ایمان کا؟ اس پہلو پہ ہو گئے، اس پہ ہو گئے، اس پہ ہو گئے، اس پہ ہو گئے، نبی کو جگہ بھی نہیں سکتا، روتے رہے۔ صبح کو گیا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، بڑی غلطی کی۔ کیا غلطی ہوگی؟ فرمایا کہ میں اوپر اور آپ نیچے والی منزل میں۔ فرمایا بھائی ہم نے اپنی سہولت سے آپ کو کہا، ہماری آسانی اسی میں، یہاں سے نکلنا یہ کرنا، جب میرا حکم ہے میں نے کہا کہ میں نیچے اور آپ اوپر ہو جائے تو اس میں کون سی اللہ آپ کو گستاخی ہے، اس لیے میرا حکم ہے ٹینشن مینشن نہ لو، سمجھتا ہے؟ یہ جنے دا پتریا۔ یہ خیبر میں نے دیکھا یہودیوں کے 2 منزل مکانات کچے اب تک بھی باقی ہے۔ ابو ایوب والا تو میں نے نہیں دیکھا، وہ تو سارا ختم ہو گیا مدینے میں، لیکن خیبر میں اب تک بھی ہے، اب تک مولوی صاحبوں کے 1500 سال گزر گئے لیکن اب تک ان کے مکانات 2 منزل باقی ہے۔ کیسے بنایا؟ اور یہ جو کعب بن اشرف ہے اس کے یہ ہے کہ بنگلے میں گیا، اوپر پہاڑ پہ کیسا انہوں نے وہاں سے کنواں کس طرح بنایا، پہاڑ سے پانی کس طرح، نیچے چشمے ہے، کھجور کے درخت ہے، یہاں سے لے کر آپ کی کیا ہے بحریہ ٹاؤن اس سے بھی دور، کھجوری کھجور کھجوری کھجور، اس کو عرب ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی کو ہاتھ نہیں لگانا، ہماری تعمیرات چھوڑنا، ورنہ تمہارا تکہ بٹی ایک کریں گے ہم تو۔ یہ اتنے بزدل قسم کے لوگ ہیں، ابھی تک خیبر میں ہاتھ نہیں لگا رہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھتا؟ وَيُصَلِّي فِي مِرَابِضِ الْغَنَمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ بکریوں کے باڑے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے نماز پڑھا کر، تو مضارع استقبال معنی استمرار ہمیشہ پڑھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی افعال ہیں ان کا وضع ہو چکا ہے، یہ تدل علی وقوع الفعل مرۃ واحدۃ، یہ آپ کی عادت نہیں تھی ملنگو۔ وَإِنَّ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، مسجدوں کی تعمیر کا آپ نے حکم دیا۔ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَنِي النَّجَّارِ، بنو نجار کی طرف پیغام، یا بنی نجار سَامِنُونِ بِحَائِطِكُمْ هَٰذَا، یہاں جہاں مسجد نبوی ہے نا، یہاں یہ باغ تھا، یہ یتیموں کے تھے، فرمایا اس کی قیمت لگاؤ، ان کے بڑوں سے کہا کہ قیمت سمن لگا دو، سامنونی بحایتکم ھذا، فقالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله ورسوله، میں الى اللہ الہ کو من کے معنی میں لے لیں، من اللہ ورسول، اللہ رسول سے ہم اس کے ثمن، اللہ کی رضامندی ہمیں چاہیے، ہم مفت میں دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر اختصار ہے، یتیموں کے مال پر پھر آپ نے مسجد کیسے بنائے اس کی جگہ پر، سمجھے؟ تو انہوں نے پیش کیا ان کے بڑوں نے کہ ہم تو دیتے ہیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ لا نقبل، ہم آپ سے قبول نہیں کرتے، اس کو میں نہیں لیتا بغیر سمن کے۔ چنانچہ پھر انہوں نے سمن لگا دی، حضرت نے خرید کر کے پھر بنایا، سب کو سبحان اللہ، ورنہ یتیموں کے مال کو نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر اختصار ہے، فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہیں کرنا۔ قال انس وکان فی ما اقول لکم، حضرت انس فرماتے اس باغ کے اندر یہ چیزیں تھیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہے؟ کانت فی قبور المشرکین، اس پر بخاری میں باب گزرا، مشرکین کی قبریں تھے، فنبشت، ان کو اکھاڑ دیا گیا، وکانت فی خرب، کھنڈرات تھے، وکان فی نخل، کھجوروں کے درخت تھے، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین، مشرکین بقبور المشرکین، مشرکین کی قبروں کا نبش کا حکم دیا، فامر رسول اللہ بنبش قبور المشرکین فنبشت وبتسویت الخرب، اور کھنڈرات کو برابر لیول کرنے کا حکم دیا، فسویت، اور وبقطع النخل، اگلے والا جملہ چونکہ خود وضاحت کرتا ہے اس لیے مضاف نکالیں گے، جنے دا پتریا، فامر رسول اللہ بنبش قبور المشرکین فنبشت، ان کو اکھاڑ دیا گیا، اور وبی تسویت الخرب، اور کھنڈرات کو برابر لیول کرنے کا حکم دے دیا، فسویت، ان کو برابر کیا گیا، وبقطع النخل، کھجوروں کی درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، فقطعت، ان کو کاٹا گیا، فصفف النخل قبلۃ المسجد، مسجد کی جانب قبلہ کے اندر کھجور کے تنوں کے اللہ کا صف یہ ہے کہ بنا دی گئی، وجعلوا ازادۃ حجارۃ، اور اس کے چوکھٹ انہوں نے چوکھٹ مسجد کے کر دیا کھجور کی یہ کہ درخت، وجعلوا ينقلون الصخرۃ، جس وقت
اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جعلوا ينقلون الصخرة، اور یہ کہ چٹان اور پتھر منتقل کر کے لاتے تھے، وہ یرتجزون، یہ رجز، اور یہ پڑھتے تھے والنبی معهم، نبیوں کے ساتھ، ويقول اللهم لا خير الا خير الآخرة فانصر الانصار والمهاجر، نبی بھی یہ پڑھتا، یہ تو شعر نبی نے پڑھا، وما علمناه الشعر، ہم نے ان کو سکھایا نہیں، بس وہ سیکھا نہیں، ہم نے دیا نہیں تو لے گا کہاں سے؟ اور آپ نے پڑھا متابع عنہ کی نفی سے متابع کی نفی ہوتی ہے، تعلیم متابع عنہ ہے اور تعلم اس کا متابع، ہم نے سکھایا نہیں تو سیکھا نہیں، ہم نے دیا نہیں تو ملا بھی نہیں، یہ کیسے نبی شعر پڑھ رہا ہے؟ آپ کو میرا مسئلہ سمجھ میں؟ جواب یہ کہ یہ رجز ہے، یہ شعر نہیں ہے، شعر کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وزن برابر ضروری ہے پورا شعر، رجز میں کبھی دو جملے اتفاقاً بغیر ارادے کے وزن ان کا ملتا، سمجھ شریف میں اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي التياح عن انس بن مالك، دیکھو یہاں پر حماد بن سلمہ شاگرد ابو التیاح کا، سمجھے؟ امام ابو داؤد نے آگے بیان کیا ہے کہ حضرت عبد الوارث وہ بتاتے کہ یہ حدیث حماد بن سلمہ کو یہ حدیث میں نے سمجھائی ہے، تو نے سمجھائی، وہ تو ابو التیاح کا حوالہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابو التیاح سے، تو میرے والد صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بابا حماد بن سلمہ نے ابو التیاح سے بھی لیے اور عبد الوارث سے بھی لیے، سمجھے؟ حماد بن سلمہ دونوں کے شاگرد، دونوں سے حدیث لیے، ابو التیاح سے بھی لیے اور عبد الوارث سے بھی لیے، عبد الوارث کا بھی آ رہا ہے، پیشگی میں نے آپ کو بتا دیا۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال كان موضع المسجد حائطا لبن، فرماتے مسجد نبوی کی جو جگہ یہ باغ تھا بنو نجار کا، فی حرس، اس کے اندر کھیتیاں بھی تھیں، ونخل، کھجوروں کے درخت، وقبور المشرکین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنونی بھی، اب حضرت نے فرمایا اس کی ثمن اور قیمت لگا دو، فقالوا لا نبغي كمن لا نطلب ثمنه، ہم اس کی ثمن اللہ ہی سے مانگتے ہیں، فقطع النخل، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لیتا، ہاں ثمن اس کا لگا دو، ثمن لگا، فقطع النخل، کھجوروں کے درختوں کو کاٹا گیا، وسوی الحرس، اور کھیتی باڑی کی یہ کہ زمین کو اس کو لیول کیا گیا، ونبشت قبور المشرکین، وساق موسیٰ بن اسماعیل الحدیث الى آخری، وقال فاغفر مکان فانصر، یہ کہ اللہ کا بلا کرے نقل کر دیا، قال موسیٰ وحدثنا عبد الوارث بن ابی، وکان عبد الوارث یقول، عبد الوارث کہتا تھا خارب، ٹھیک سمجھ شریف میں آگے، وزعم عبد الوارث، اور عبد الوارث کا گمان یہ کہ انہو افاد حمادا ھذا الحدیث، حالانکہ حماد بن سلمہ ابو التیاح سے نقل کر، میں نے عرض کیا کہ دونوں ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ روایتیں ناظم صاحب سے بھی لیتے، مجھ سے بھی لیتے، سمجھے بھائی جان؟ کچھ بھلا پڑ گیا، اور سلیم اللہ خان صاحب سے ایک روایت مجھ سے بھی لے لے، اور وہی کو پھر اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ ناظم صاحب سے، اس میں کیا ہے؟ باب اتخاذ المساجد فی الدور، محلے کے اندر مسجد بنانا ہے، یہ دور دار کی جمع، یہاں مراد محلہ ہے، سمجھے؟ محلے میں مولانا مسجد بنانا۔ وبه قال حدثنا محمد ولا قال حدثنا حسين بن عن زيادة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور، محلے میں، اور اس بات کا بھی حکم دیا، وبأن تنظف وتطيب، مسجدوں کو صاف رکھا جائے، وتطيب، اور ان کو یہ کہ خوشبو لگائی جائے مسجدوں کے اندر، اس لیے عرب لوگ بخور جلاتے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ بخور بہترین خوشبو ہوتی ہے، سمجھے؟ اور ہمارے پٹھان ماشاءاللہ نسوار نکال، سمجھے؟ جامع فاروقی کی مسجد میں داڑھی ہی ہوتے تھے، داڑھی کے بال ادھر پڑے ہوئے، کاغذ کے ٹکڑے پڑے، سمجھے؟ داڑھی کے بال پڑے، قربان جاؤں سلیم اللہ پر یہاں 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے دیکھتا تھا، ادھر بال ہے، ان بالوں کو جمع کر کے داڑھی کے ساتھ، تو ہم کھیلتے ہیں نا مسجد میں تکرار کر کے، یہ دیکھے بال نکل گیا، سمجھے بھائی؟ تو بال کو پھینک دیا طلبہ، تو آپ کو بال نظر آتے، ان کو جمع کر کے اپنے جیب میں ڈالتا تھا، اور نماز سے جب باہر آ جاتا تھا تو اس کو اٹھا کر کے ٹوکری میں ڈالتا تھا، کاغذ کے ٹکڑے دوسرے، بعد با نصیب، بے ادب بے نصیب، سمجھتا ہے؟ واہ سلیم اللہ واہ سلیم اللہ واہ سلیم اللہ واہ۔ وبه قال حدثنا محمد داود بن سفيان قال حدثنا يعني بن حسان قال حدثنا سليمان موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابي سليمان بن سمرة نبي سمرة قال انه كتب الى بني، اپنے اولاد کو لکھا، اما بعد فان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يامرون بالمساجد ان نصنع في دورنا، حضرت ہمیں حکم دیتے تھے ان نصنع کمن ان نبنیها، مسجد تعمیر کرے، فی دورنا اپنے محلے کے اندر، ونصلح صنعتها، اور خوب طریقے سے ان کو بنا دے، وَنُطَّهِرَا، اور ان کو پاک اور صاف رکھیں۔ بابٌ فی السروج فی المساجد، مسجد کے اندر اللہ کو بنا کر یہ کہ چراغ جلانا، وقف کے مال سے چراغ جلانا، جب تک نمازی نماز پڑھ رہے اس کے بعد چراغ بجھانا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس کی اجازت مسجد کے اس میں نہیں ہے۔
باب فی السروج فی المساجد وبہ قال حدثنا نفیع قال حدثنا مسلم. اور قبرستان کے اندر چراغ جلانا اپنے پیسے سے جلائے، اجازت ہے کہ لوگ راتوں کو آ کر کے قبرستان کی زیارت کرتے، جیسے جنت المکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے. آپ چراغ جلائیں کہ لوگوں کو راستہ معلوم ہو جائے، قبر کے اندر جاتے، ابا کی قبر کے پاس جا کر کے سلام کرتا ہے، دادا جی کی قبر کے پاس جائے. باقی ان کی عبادت کے لیے کہ تاکہ مردوں کو تکلیف نہ ہو، کہیں گر نہ جائیں مردے، کسی کھڈے میں مردے، وہ تو پہلے سے کھڈے میں گرے ہوئی ہے، سمجھے بھائی. مردوں کے لیے اس طرح ان کی تعظیم میں یہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. باب ما جاء في السروج في المساجد وبه قال حدثنا فينا قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں. فقال رسول اللہ ایتوه فصلوا فی، جاؤ اس میں نماز پڑھو. وكانت البلاد کو اس ذاک یعنی اس موقع پر شہر حربا دار الحرب تھے، کوئی جا نہیں سکتا تھا. فإن لم تأتوه ولم تصلوا فيه، صحیح، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه کا معنی فإن لم تأتوه ولم تصلوا، اگر جا نہیں سکتے مسجد اقصی میں اور نماز نہیں پڑھ سکتے، فبعثوا بزیت، تو پھر فرماتے ہیں کہ تیل زیتون کا بھیجو، یسرج فی قنادیل، جو اس کے شیشوں کے اندر، اللہ کے چراغوں کے اندر اس کو جلایا جائے، روشن کیا جائے. دغا ہم ٹھیک دیکھنا. باب فی حصل مسجد، مسجد کے اندر کنکریاں بچھانا. کنکریاں، مسجد نبوی کچی تھی، جب بارش ہوتی تو ظاہر ہے کہ کچی مسجد، بھس والی زمین، بھس والی کیچڑ. اب کیچڑ میں رکوع میں سجدے میں جاؤ گے، آپ کے گھٹنے کیچڑ میں اور آپ کے ہاتھ کیچڑ میں، آپ کی پیشانی بھی کیچڑ میں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ رأیت اثر میں علی الطین، یعنی رأیت الطین علی جبہتی، آپ کی پیشانی پر میں نے کیچڑ دیکھا. تو کیچڑ ہی زمین تھے. ایک صحابی نے کیا کر دیا، اپنے گود میں چادر میں لا کر کے اس نے کنکریاں ڈال دی، دوسرے نے ڈال دی. کنکریاں ڈال کر، اب کنکریوں پہ بارش ہو جائے پانی نیچے چلا جاتا ہے، کچی مٹی کے اوپر کنکریاں آ گئی، اس میں کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے. یہ دیکھا آپ نے، یہ طریقہ جو آپ نے فرمایا کہ واہ واہ واہ، یہ بہت زبردست عمل ہے. لہذا انہوں نے یہ کی، مسجد نبوی میں کنکریاں بچھائی، سمجھتے. اس کے بعد بارش ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر ایک زمانہ جب ترقی کا آ گیا تو لوگوں نے کنکریاں نکالنا چاہا، تو کنکریوں نے خدا کا واسطہ دیا کہ ہمیں نہ نکالو، محمد نے خود ہمیں پسند کیا. یہ تابعی کہتا ہے، اور تابعی بھی ایسی بات کہ مالا یدرک بالقیاس نہیں، وہ کیسے کہتا ہے، سمجھے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کنکریوں نے خدا کا واسطہ دیا، ہم نے سنا کہ نہ نکالو ہمیں. اب مجھے معلوم ہے آج کل کے، لیکن کئی زمانے تک پھر یہ ہوا کہ جب مسجد کو پکا کرنے کا موقع بھی آ گیا تو اصل میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ یہ پلر ہے، یہ پلر ہے، یہ پلر ہے، یہ پلر ہے، یہ تین، حد المسجد نبوی، حد المسجد نبوی، حد المسجد نبوی، حد المسجد نبوی. اس کے سامنے جو اصل مسجد نبوی کی جو صحن تھی، اس میں بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو کنکریاں تھیں، جب ان کو پکا کرنے تو سیمنٹ لگا کر کے کنکریوں کو نہیں نکالا گیا، ان کو جوڑا گیا. کنکریوں کو نکالو نہیں. اصل کئی زمانہ تک اس پر اسی طرح ہو گیا. آج کل کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے. بہرحال یہ حدیث میں یہی آ گیا مولانا. وبه قال حدثنا سالم تمام بن بزين قال حدثنا مسلم بن الباين انا بالوليد قال سالت بن عمر عن الحصى الذي في المسجد، وہ کنکریاں جو مسجد میں. فقال مطرنا ذات ليله، ہمیں بارش ہو گئی. فاصبحت الارض مبتلة، زمین گیلی ہو گئی. فجعل الرجل ياتي بالحصى في صوبه، ہر بندہ یہ کہ کنکریاں لاتا اپنے کپڑے. فيبسط تو اپنے نیچے. فلما قضى رسول قال ما احسن هذا، میں احسن واحسن بھی وحسن هذا، یہ کتنا خوب طریقہ ہے، حسین طریقہ ہے، حسین عمل ہے. وبه قال حدثنا وسلم بن قال حدثنا معاذ وبكير قال حدثنا مشان بن صالح قال كان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد. ابو صالح تابعی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آدمی ان کو کنکریوں کو نکالتا مسجد سے تو ناشد وہ اللہ کا واسطہ ان کو دیتے کہ نہ نکالے. وبه قال حدثنا موسى ابو بكر قال حدثنا ابو بكر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال ابو بدر اوراه قد رفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بدر وہ کہتے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس حدیث کو میرا استاد شریک، حالانکہ شریک صحیح الحفظ ہے، یہ مرفوع نقل کر رہا. قال ان الحصاد لتناشد الذي يخرج من المسجد، کنکریاں خدا کا واسطہ دیتی تھی اس بندے کو کہ جو کو مسجد سے نکالا کرتا تھا کہ بابا ہم کو مسجد سے نہ نکالا کرو.